اگر انسان کو انسانیت کے لیے پیدا کیا ہے، انسان کو انسان کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو پھر ہم انسانیت کے کام کیوں نہیں آئیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ یار میاں صاحب نے بہت کام کیتے ہیں لیکن میاں تو انہوں نے کٹ گئے ہیں۔ میں کہ نہ بتائیں، گروپ دھڑا، پارٹی، نظریہ، آپ کی جماعت وہ بھی آپ کو اسی طرح عزیز رکھتی ہے جس طرح میاں یوسف صاحب رکھتے تھے؟ انجمن تاجران لاہور میرے والد صاحب مرحوم نے تشکیل دے کے حاجی مقصود بٹ صاحب مرحوم کو اس کا صدر بنایا تھا۔ ہمارے ہی ہاتھوں کے تراشے ہوئے بت آج مندر میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں۔ میں نام نہیں کسی کا لیتا، بے شمار میرے اسٹوڈنٹ کہہ لیں، گروپ بڑا دھڑا پارٹی بدلنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے باپ بدل لیا ہے۔ اور مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ نو اموس، نو مولود جو لیڈر بنے ہیں فاؤنڈرز میں آج کل، وہ سمجھتے ہیں نہیں کہ ہم ہی ہم ہیں، ہم بھی خاموش ہو کے بیٹھ گئے، ٹھیک ہے جی آپ ہی آپ ہیں۔ یہ مارکیٹ میری بیس ہے، یہ مارکیٹ میرا گھر ہے، میں اپنے گھر کو نہیں چھوڑتا۔ مال و دولت کے ساتھ دولت مند نہیں ہوتا، مال و دولت کے ساتھ غنی نہیں ہوتا بندہ، دل کا غنی ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عبدالحنان چودھری، PNN ڈیجیٹل میڈیا ٹی وی سے۔ وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر اس پھول کو رنگت بخشی ہے، دو چار سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہوں۔ آج ہم موجود ہیں پریزیڈنٹ بادامی باغ آٹو پارٹس مارکیٹ وقار احمد میاں صاحب کے ساتھ۔ آج ہم ان کے تاجر سیاست کے لیے جو ان کے خاندان کی خدمات ہیں، جو ان کے والد مرحوم میاں محمد یوسف صاحب، جو کہ نظریہ پاکستان ٹرسٹ کی جانب سے گولڈ میڈلسٹ تھے، تحریک آزادی پاکستان کے مجاہد تھے، انہی خدمات کی بدولت انہیں گولڈ میڈل بھی دیا گیا نظریہ پاکستان ٹرسٹ کی جانب سے، جو فارمر پریزیڈنٹ پاکستان عارف علوی صاحب نے وقار احمد میاں صاحب کو دیا۔ جو وقار احمد میاں صاحب اس گولڈ میڈل کو لے کے سیدھے اپنے والد محترم کی قبر پہ گئے اور کتبے پر یعنی والد ماجد کے گلے میں وہ گولڈ میڈل ڈالا یا ہار ان کی خدمت میں وہ پیش کیا۔ وہ ایک محبت کا خراج تھا، وہ خدمت کا خراج تھا جو زندگی بھر میاں محمد یوسف صاحب تاجر سیاست اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے قیام میں جو ان کا کردار تھا، جو ان کی قربانیاں تھیں، اس حوالے سے انہیں خراج تحسین تھا۔ وقار احمد میاں صاحب کے ساتھ ہم موجود ہیں۔ اس خاندان کی خدمات ایسی ہیں کہ اس کے اعتراف میں نے یہ شعر پڑھا ہے کہ دو چار سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہوں۔ آج بھی میاں صاحب کی خدمات ایسی ہیں کہ لوگ جانتے ہیں کہ وقار احمد میاں صاحب لاہور کے لیے، تاجروں کے لیے، انسانیت کے لیے اپنا کام کر رہے ہیں۔ میاں صاحب وقت دینے کا بےحد شکریہ۔ میری جو گفتگو کا آغاز ہے، چونکہ آپ کی خاندان کی، آپ کی فیملی کی خدمات اس قدر وسیع ترین دورانیے پر پھیلی ہوئی ہیں، اگر ہم گفتگو کرنا شروع ہو جائیں تو ایک انٹرویو میرا ہو جائے گا، ایک آپ کا ہو جائے گا۔ آپ ہی بتائیں آپ کے جد امجد کی کیا خدمات ہیں اور آپ کی فیملی کی۔ لوگ جانتے ہیں، میں چاہتا ہوں پھر ایک بار لوگوں کو ذرا بتائیں کہ وقار احمد میاں صاحب کہ بڑے کیا کر کے گئے ہیں اور آج یہ خود کیا کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انان چودھری صاحب بہت شکریہ، اور BNN نیوز کا بھی بہت شکریہ کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے آئے اور ماضی کے اوراق کو کھنگولنے کی کوشش کی۔ میں ایک شعر اکثر پڑھتا ہوتا ہوں، میرا تو نہیں ہے، کسی بزرگ کا ہے کہ اپنے لیے تو جیتے ہیں سبھی اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ علامہ اقبال صاحب کا ایک شعر ہے کہ پیدا کیا انسان کو انسان کے واسطے، ورنہ عبادت کے لیے کم نہ تھے قروبیاں۔ اگر انسان کو انسانیت کے لیے پیدا کیا ہے، انسان کو انسان کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو پھر ہم انسانیت کے کام کیوں نہیں آئیں؟ میرا سوال ہے سب سے، کیوں نہیں آتے، کیوں نہ آئیں؟ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، میں نے جب سے ہوش سنبھالی ہے، میں نے اپنے دادا جان کو بچپن میں دیکھا کہ سیالکوٹ میں گھر کے باہر ایک سیمٹ کا تھڑا ہوتا تھا، اس پہ کرسیاں پڑی ہوتی تھی اور شہر کے نامور لوگ بھی ان کو مل کے دعا سلام کر کے جاتے تھے۔ یہ میرے بچپن کی بات ہے۔ اور آج آپ کے پروگرام کے توسط سے میں ایک ایسی ہستی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ
کہ جو سیالکوٹ نہیں بلکہ پاکستان مسلم لیگ، اور جب جنرل ضیاء صاحب نے مجلس شورا بنائی اس کے وہ پہلے چیئرمین تھے خواجہ محمد صفدر صاحب۔ آج کل کے منسٹر دفاع کے خواجہ اسد صاحب کے والد وہ میرے دادا حضور کے دوست تھے، اور اچھے بات کلف پرتکلف دوست تھے۔ تحریک آزادی پاکستان میں ان کا بھی کردار رہا ہے، اور یہ میں نے اپنے بچپن میں جو دیکھا ہوا ہے نا اس کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد 62 میں ہم سیالکوٹ سے مائیگریٹ کر کے لاہور آ گئے۔ میرے والد صاحب اس وقت کراچی ہوتے تھے، کاروبار کرتے تھے۔ کراچی سے کاروبار چھوڑ کے لاہور آ گئے اور بادامی باغ آٹو مارکیٹ میں انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا، اور اللہ کریم کا یہ احسان عظیم ہے میرے اوپر کہ میری اس نے یادداشت اچھی دی ہوئی ہے، اور میں 62 کا جو لفظ بولا ہے تب کی یادداشتیں بھی میرے ذہن میں موجود ہیں کہ ہمارا گھر کہاں تھا، اسکول کون سا تھا، پہلا ٹیچر جس سے میں نے الف پڑھنا سیکھا، پہلی بیگم شاہی مسجد میں دینی تعلیم کے لیے الف پڑھنا سیکھا، وہ کون سے ٹیچر استاد تھے میرے آفا صاحب۔ بات یہ ہے کہ والد صاحب کو جب یہ دیکھا کہ وہ اپنے کاروبار کے ساتھ ساتھ مخلوق خدا کی خدمت کے لیے بھی سرگردہ رہتے ہیں، تو چونکہ اولاد میں نا ایک بیٹا باپ کے قریب ہوتا ہے، ایک بچہ بیٹی کہہ لیں یا بیٹا کہہ لیں، میں اپنے بہن بھائیوں میں اپنے والد کے قریب تھا، تو وہ تربیت جو میں حاصل کر رہا تھا بنا کسی معاوضے کے اپنے والد سے، اسی تربیت کا اثر ہے کہ آج جو بھی لوگ مجھے جانتے پہچانتے ہیں یہ میرے والد کے نام کی مرہون منت ہے، ان کی تربیت کے مرہون منت ہے۔ میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے سوائے اللہ کریم کے کرم کے بعد میرے والد کا نام، میرے والد کے کام، جو جہاں سے وہ چھوڑ کے گئے تھے وہیں سے ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، میں سیدھا سادہ سا بات کرنے والا بندہ ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار میاں صاحب نے بہت کام کیتے ہیں لیکن میاں تو انہوں نے کٹ گئے ہیں۔ میں کہ نہ، میں نہیں کٹ گیا۔ میں کہ جی بات یہ ہے کہ انہوں نے پلاٹ لیا، نقشہ بنایا، بلڈنگ بنائی، بلڈنگ بنانے کے بعد ہمیں اس میں سکونت کے لیے جگہ دے دی۔ آج میں اس بلڈنگ کو فرنش کرتا ہوں، وائٹ واش کرتا ہوں، خوبصورت لگنے لگتی ہے، تو میرا کیا کمال ہے؟ پلاٹ کی قیمت، نقشے کی تگ و دو، بلڈنگ بنانے کی جو محنت ہے وہ بھی تو دیکھیں نا۔ میں تو اس کو سجا بنا کے بیٹھا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ وہ میرے والد کا نام سجا بنا رہے۔ اس وجہ سے یہ سارا اللہ کریم کا کرم ہے۔ ہمیں یہ چیز چونکہ ورثے میں ملی ہوئی ہے، اور ورثے کی جو چیز ہوتی ہے اس کی سنبھال بہت مشکل ہوتی ہے، تو میں بعض اوقات لوگوں کے رویے سے دل برداشتہ بھی ہوتا ہوں، لیکن پھر اللہ ڈالتا ہے۔ میں لوگوں کے لیے ایک مثال دیتا ہوں کہ میرے بیٹے نے ماشاءاللہ کاروبار سنبھال لیا ہوا ہے الحمدللہ، تو میں کاروباری طور پہ بالکل فارغ ہوں۔ تو ایک دن میرے ذہن میں آیا کہ یار روز صبح اٹھ کے نہا دھو کے تیار ہو کے تو مارکیٹ جانا، تو کاروبار سے کرتا کوئی نہیں، آرام نہ پیارے آ کر۔ پھر میرے اللہ کریم نے میرے دماغ میں بات ڈالی، اگر تمہارے پاس کوئی غرض مند آ گیا، اگر تمہارے پاس کوئی سائل آ گیا، تم نہ ملے، وہ کدھر جائے گا؟ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے صبح اپنی روٹین سے آتے ہیں، اللہ کوئی نہ کوئی سائل بھیج دیتا ہے، کوئی نہ کوئی اپنا بندہ بھیج دیتا ہے کہ بھئی یعمل مثقال ذرۃ خیر، جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ دیکھ لے گا۔ ہم سارا دن ذرہ بھر نیکی کے تلاش میں رہتے ہیں، اور وہ نیکی جو اس کے ہاں قبولیت ہونی ہے، اجر عظیم قرآن نے کہا ہے نا کہ اللہ اس کا اجر عظیم عطا کرے گا، تو دینے والا کون ہے؟ عرش عظیم کا مالک، عرش عظیم کا مالک، تو اسی تلاش میں رہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ دیتا بھی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ آپ دیکھ لیں گے، قرآن کہتے ہیں آپ دیکھ لیں گے اس نیکی کا اجر۔ میں کمزور سا بندہ ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں جب میرا اللہ اپنی مخلوق میں ایک نمایاں سا حیثیت دیتا ہے، نمایاں شکل دیتا ہے، تو یہ اس کا کرم ہے نا، وہ نیکی کی قبولیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وسلم ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری یہ نیکی قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ پہلی نیکی کرنے کے بعد
دوسری نیکی کی توفیق اگر عطا ہو جائے تو اس کا مطلب ہے پہلی نیکی قبول ہو گئی ہے. تو اللہ کریم کا شکر ہے, وہ اللہ چلا رہا ہے, میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. سلامت رہیں میرے دوست احباب جو کہ میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, دامے درمے قدمے سخنے, وہ ہمارے ٹرسٹ کی معاونت کرتے ہیں. میری تو حیثیت ایک پوسٹ مین کی ہے, جو آتا ہے ڈاک دے جاتا ہے, میں آگے پہنچا دیتا ہوں. میاں صاحب یہ تو ہو گیا آپ کی فلاحی خدمات کا ذکر, آپ کے والد ماجد کی خدمات کا ذکر. لوگوں سے سنا ہے وقار احمد میاں صاحب کہتے ہیں دھڑا, گروپ, پارٹی, جماعت باپ کی طرح ہوتی ہے. اور ابھی آپ کے والد ماجد کا ذکر آپ سے سنا. میاں یوسف صاحب کے تو آپ بے حد لاڈلے تھے, بے حد پیارے تھے, بلکہ راج دلارے تھے, بلکہ آنکھوں کے تارے تھے. گروپ, دھڑا, پارٹی جس کو آپ باپ کی طرح سمجھتے ہیں, باپ کی طرح عزیز رکھتے ہیں, آنکھیں ابھی بھی اشک بار ہیں گروپ کو لے کے, دھڑے کو, پارٹی کو, نظریے کو, اور اپنے والد ماجد میاں یوسف صاحب کو. بتائیں گروپ, دھڑا, پارٹی, نظریہ, آپ کی جماعت وہ بھی آپ کو اسی طرح عزیز رکھتی ہے جس طرح میاں یوسف صاحب رکھتے تھے؟ انان بھائی, گروپ, دھڑا, پارٹی یہ ایک ہی چیز کا نام ہے. میں نے جب آنکھ کھولی تھی جس گھر میں, وہ میرا گھر مسلم لیگی تھا, اور میرے گھر میں اس وقت جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ خواجہ محمد صفدر صاحب تشریف لایا کرتے تھے, اور لوگوں کے تھے, مجھے نام یاد نہیں ہے, جو میرے دادا حضور کے دوست تھے. تو میرے گھر میں اس وقت نوائے وقت اخبار آتا تھا, اور وہ مسلم لیگ کا ترجمان تھا اس دور میں. آج الحمدللہ 65 سال کے بعد بھی میرے گھر میں نوائے وقت ہی آتا ہے. یہ میرا ایک نظریہ ہے. اس کے جب ہم کاروبار میں آئے تو میرے والد صاحب کو تنظیمیں, ایسوسیشنیں, چیمبر بنانے کا شوق تھا. اور آج آپ کے اطلاع کے لیے بتا دوں کہ انجمن تاجران لاہور میرے والد صاحب مرحوم نے تشکیل دے کے حاجی مقصود بٹ صاحب مرحوم کو اس کا صدر بنایا تھا. انجمن تاجران لاہور میرے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے. یہ میرے نظریے کی بات ہے. جنرل مشرف دور میں قومی تاجر اتحاد بنی, مجھے نوٹیفائی کیا گیا آٹو مارکیٹ نظام باغ کا صدر, لیکن میں نے اس کا نام کبھی یوز نہیں کیا, جبکہ بڑے بڑے جگابری تاجر رہنما چھوڑ کے تو ادھر چلے گئے تھے. میرے پاس آج بھی شاید کہ نوٹیفیکیشن پڑا ہوگا. میں نے اس دور میں بھی انجمن تاجران کا نام ہی استعمال کیا. جب لاہور چیمبر کی سیاست میں گئے تو لاہور چیمبر میں میرا گروپ, میرے والد کا گروپ, میرا تو نہیں, میرے والد کا گروپ فاؤنڈرز گروپ تھا, اور میری تمام سروسز فاؤنڈرز کے لیے بذریعہ میرے والد مرحوم میاں یوسف صاحب اور میرے بڑے بھائی, میرے منٹور افتخار علی ملک صاحب کے لیے تھی. آج بے شمار ہمارے ساتھی موسمی پرندوں کی طرح کبھی اس پارٹی میں جاتے ہیں, کبھی اس پارٹی میں جاتے ہیں. میرے وہ کہتے ہیں نا, ایک شعر ہے, ہمارے ہی ہاتھوں کے تراشے ہوئے بت آج مندر میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں. میں نام نہیں کسی کا لیتا, بے شمار میرے اسٹوڈنٹ کہہ لیں. ایک شعر مجھ سے بھی سنتے جائیں. وہی پتھر جن کو عطا کی تھی کبھی دھڑکنے آپ نے, آج ان کو زبان ملی ہے, آپ ہی پہ برس پڑے ہیں, ایسا نہیں لگتا؟ نہیں, میرے اوپر وہ برستے تو نہیں ہیں, میرا عزت احترام کرتے ہیں. یہ میں نہیں کہتا کہ میرے اوپر برستے ہیں, لیکن میں جو آپ نے سوال کیا نا اس کی طرف آ رہا ہوں کہ میرے نزدیک دھڑا, گروپ, پارٹی باپ کا درجہ رکھتی ہے, اور باپ کے ساتھ ناراضگی ہو جائے تو باپ بدلا نہیں جاتا. گروپ, بڑا, دھڑا, پارٹی بدلنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے باپ بدل لیا ہے. آج میں اگر کسی اپنے گروپ کے لیے, اپنے والد کے گروپ فاؤنڈرز کے لیے ایکٹیو نہیں ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے فاؤنڈر چھوڑ دیا ہے. میں نے ایک انٹرویو میں یہ بھی کہا تھا کہ فاؤنڈر آج بھی الائیو ہے, لیکن جس طرح چل رہا تھا پچھلے 100 سال سے اس طرح نہیں چلے گا. اس کے لیے تنظیم سازی کی ضرورت ہے, اس کے لیے نئے خون کی ضرورت ہے, نیا ٹیلنٹ کی ضرورت ہے. جب تک وہ نہیں آئے گا فاؤنڈر الائیو نہیں ہوگا. اور مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ نو آموز, نو مولود جو لیڈر بنے ہیں فاؤنڈرز میں آج کل, وہ سمجھتے ہیں نہیں کہ ہم ہی ہم ہیں,
ہم بھی خاموش ہو کے بیٹھ گئے، ٹھیک ہے جی آپ ہیں۔ میں تو یہاں تک اب سوچتا ہوں اس عمر کے حصے میں کہ یار جب آپ دنیا میں نہیں ہوگے تو نظام تو چلنا ہے نا، تو پیچھے ہٹ کے دیکھو یہ نظام چلنے دو، آپ کیوں رکھنا ڈالتے ہو؟ اور میں کسی میں رکھنا نہیں ڈالتا، لیکن میری وابستگی اسی میری کوٹیشن کے حوالے سے اپنے گروپ فاؤنڈر کے ساتھ ہے۔ مجھے بہت زیادہ دعوت دی گئی ہے دوسرے گروپوں کی جانب سے، میں نام نہیں لیتا کسی کا، میرا آج بھی محبت قائم ہے۔ آپ بھی لاہور چیمبر میں جب جاتے ہیں دیکھا ہے آپ نے، چاہے وہ پیاب والے ہوں چاہے پی بی جی والے ہوں، بہت عزت احترام دیتے ہیں۔ بلکہ میں ہفتے والے دن، یہ جو گزرا ہفتہ، مجھے پریزیڈنٹ صاحب کی کال آئی تھی کہ آپ آتے نہیں، میں نے کہا انشاءاللہ پیر کو آؤں گا۔ پیر کو گیا ہوں، مل کے آیا ہوں، بڑی عزت دی ہے سی پی صاحب نے، وائس پریزیڈنٹ صاحب نے۔ یہ اس کمٹمنٹ کا نتیجہ ہے کہ جو آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے اپنے نظریے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، اور جو دوست میرے، میں مطلب کہنے میں کوئی آر نہیں سمجھتا کہ جو دوست دوسری پارٹیاں تبدیل کرتے ہیں ان کی عزت نہیں رہتی۔ میاں صاحب سوال میرا پھر وہی ہے، جو محبت، چاہت، شفقت، پیار آپ کا یا وابستگی آپ کی فاؤنڈر کے ساتھ ہے، فاؤنڈر کی طرف سے بھی آپ کو وہی رسپانس ہے؟ اس حوالے سے بتائیں۔ جی بالکل، میں اس میں کوئی کہنے میں آر نہیں محسوس کرتا کہ جب تک ملک افتخار صاحب ایکٹیو تھے، جب تک ملک افتخار صاحب کی اٹیچمنٹ تھی شیخ آصف صاحب کے ساتھ، الحمدللہ کئی سال تک لاہور چیمبر کے سی ممبرز کی ٹکٹوں کا فیصلہ ہم تینوں بیٹھ کے کرتے تھے۔ اب چونکہ ملک افتخار صاحب سار کی پریزیڈنٹ شپ ختم ہونے کے بعد انہوں نے اسٹیٹ پالیٹکس کو خیر آباد کہہ دیا ہے، تو میں نے تو جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ جب سے ہوش سنبھالی ہے اپنے والد صاحب کے ساتھ، ملک افتخار صاحب کے ساتھ ہی کام کیا ہے۔ تو اب چونکہ ملک افتخار فاؤنڈر میں کوئی نہیں ہے جس کو یہ پتہ ہو کہ یہ میاں وقار ہے، اس وجہ سے مجھے کیا ضرورت ہے کسی کو جا کے بتانے کہ میں میاں وقار ہوں؟ اگر ان کو میری سابقہ کارکردگی کا اندازہ ہے، علم ہے، خود آ جائیں گے میرے پاس، نہیں تو بیٹھا ہوں اپنے۔ دیکھیں نا، میری پہچان آٹو مارکیٹ بادامی باغ ہے، مجھے یہاں سے رزق دیا میرے والد کو، مجھے میرے بچے یہاں سے رزق لے کے جا رہے ہیں، مجھے اسی مارکیٹ میرے والد کو عزت دی، ٹریڈ پالیٹکس کے حوالے سے انسانیت کی خدمت، اسی مارکیٹ نے مجھے عزت دی۔ یہ مارکیٹ میری بیس ہے، یہ مارکیٹ میرا گھر ہے، میں اپنے گھر کو نہیں چھوڑتا، میں اپنے گھر کو چھوڑ کو ساتھ والے گھر پہ جا کے دروازے کھٹکھٹاؤں، مجھے ضرورت کوئی نہیں ہے۔ اب میں نے اپنی زندگی کے بہترین 50 سال دے دیے ہیں، بالواسطہ یا بلا واسطہ۔ اب اگر فاؤنڈر کو ضرورت ہے تو مجھے بلا لیں گے، نہیں تو کر رہے ہیں کام۔ ہر بندہ اپنی بہتری جانتا ہے۔ ادھر 6000 دکان ہے، ہر ایک ہی لائن کی سینکڑوں دکانیں ہوں گی، ہر بندہ رزق لے کے جا رہا ہے نا، تو ہر بندے کو حق حاصل ہے۔ میں ٹھیکیدار نہیں ہوں کسی چیز کا۔ اس عمر کے حصے میں الحمدللہ اللہ کریم نے نا مجھے ایک مطمئن قلب دے دیا ہوا ہے، نہ مجھے کسی کی عہدے کی ستائش ہے، نہ مجھے کسی کی دولت کی خواہش ہے، نہ کسی بڑی گاڑی کی۔ اللہ کا شکر ہے، پچھلے دنوں میرے بچوں نے ایک محبت کی، انہوں نے کہا پاپا آپ مینول گاڑی چلاتے ہیں، یہ آپ کے لیے آٹومیٹک گاڑی لی ہے۔ میں نے کہا بیٹا میں دیسی بندہ ہوں، مجھے دیسی گاڑی پہ رہنے دو۔ 8 دن گاڑی گھر پہ کھڑی رہی، آخر بیٹے نے اس کو، میں نے کہا یہ سیل کر دو اس کو، یہ ضرورت کوئی نہیں ہے۔ جتنی نعمتیں مجھے اللہ کریم نے عطا کی ہیں، میرے جیسے سفید پوش کو، لوگ ان نعمتوں کے لیے ترستے ہیں۔ میں کھلے عام کہتا ہوں، درجنوں، سینکڑوں، ہزاروں نہیں، میں کروڑوں سے بہتر ہوں، میں کروڑوں سے اچھا اللہ نے رکھا ہوا ہے مجھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے پوچھا کہ یا امیر المومنین، دولت مند کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ دولت مند اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اچھے دعا کرنے والے ویل وشر ہوں۔ مال و دولت کے ساتھ دولت مند نہیں ہوتا، مال و دولت کے ساتھ غنی نہیں ہوتا بندہ، دل کا غنی ہونا چاہیے۔ تو اللہ کریم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ اب عمر کے اس حصے میں پہنچا دیا ہوا ہے۔ ہمیں ستائش کوئی نہیں ہے، خواہش کوئی نہیں ہے۔ یہی خواہش ہے کہ اللہ کریم کلمے کی حالت میں، پاکی کی حالت میں جب آخری وقت آئے تو زبان پہ کلمہ اور پاکی کی حالت میں ہوگا۔ میاں صاحب آخری سوال ہے،
آپ نے کہا کہ افتخار ملک صاحب عزت دیتے تھے، شیخ آصف صاحب، تینوں کی مشاورت سے ٹکٹوں کی تقسیم ہوتی تھی، وہی ایسیز آپ نے بنائے، وہی آگے جا کے آفس بیررز بنے. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اگر پہچان نہیں ہے یا ہوگی یا ضرورت ہوگی تو وہ بلا لیں گے. تو کیا آج بننے کے بعد ان کو لیڈرز بننے کے بعد آفس بیررز، فارمر آفس بیرر اب تو ہو گئے ہیں، تو ان کو پہچان نہیں ہے آپ کی یا ضرورت نہیں ہے؟ نہیں، میں نے حنان بھائی آپ کو کہا ہے مجھے وہ بہت عزت دیتے ہیں، بہت احترام دیتے ہیں، لیکن یہ ایک بندے کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا. میں نے اپنے مائنڈ سیٹ کے ساتھ 50 سال اپنے والد اور افتخار ملک صاحب کے ساتھ کام کیا. آج بھی وہ مجھے عزت دیتے ہیں، چاہے وہ فارمر ہیں چاہے موجودہ ہیں. لیکن میں نے ایک چیز ذہن میں اللہ پاک نے ڈال دی ہوئی ہے کہ اب آپ نے کس کے لیے کرنا ہے. نہ تو میں نے کچھ عہدہ لینا ہے، نہ میرے بیٹے کو کوئی خواہش ہے، نہ میرے والد نے اب آنا دوبارہ دنیا میں. اس وجہ سے جہاں پہ اگر ان کو ضرورت نہیں ہے تو مجھے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ نہیں بلاتے تو میں بھی جا کے کسی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا کہ جناب، میں پنجابی جی کہنا ہونا میرے کو ٹھڈ پیڑ دی پھکی ہے. میں کسی کا دروازہ کھڑکا کہاں گا پھکی لینی جی، وہ کہے گا ساڈے ٹھڈ پیڑ ہی کوئی نہیں تو اسی کی پھکی کی کرنی ہے. اس وجہ سے جس کو پیٹ درد ہوگی وہ پھکی مانگنے آ جائے گا، اس کو مل جائے گی، نہیں ہوگی تو نہ صحیح. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں پر چٹانوں پر. وقار احمد میاں صاحب جس جرأت کے ساتھ بات کرتے ہیں، آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ لاہور کی پاکستان کی ٹریڈ پالیٹکس میں کم لیڈر ہیں جو اتنی کھلی گفتگو کرتے ہیں. انہوں نے اپنے گروپ کے بارے میں بھی کچھ میٹھی، کچھ کھٹی، کچھ سخت، کچھ نرم، کچھ محبت کی، ہر طرح کی بات کی اور ہر سوال کا کھل کر جواب دیا. مگر ساری گفتگو کا مفہوم ایک ہی ہے، آپ جہاں بھی جس منصب پر، جس ذمہ داری پر بھی بیٹھے ہیں، انسانیت کی خدمت کے لیے اپنا حصہ ملائیں. اور جو سب سے ضروری بات ہے وہ میں جاتے جاتے کہتا جاؤں گا، شکوہ شب ظلمت سے کہیں بہتر ہے اپنے حصے کی شمع جلاتے جانا. وقار احمد میاں صاحب اپنے حصے کی شمع آج بھی روشن رکھے ہوئے ہیں، ماضی میں بھی روشن رکھے ہوئے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ روشن رکھیں گے. عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ نگہبان.